ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے، مارچ کی 14 اور رمضان المبارک کی 13 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. کل 13 رمضان المبارک کے لیے سحری کا اختتامی وقت صبح 5:06 جبکہ فجر کی اذان 5:11 پر ہوگی. مغرب کی اذان شام 6:49 پر دی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے سیاحت کے اسٹیک ہولڈرز اور دونوں ہل کونسلوں کے چیئرمینوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا. اجلاس میں لیہ اور کرگل کے متعلقہ افسران بھی شریک ہوئے، جس میں لداخ میں سیاحت کے فروغ اور درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایل جی مشرا نے لداخ میں سیاحوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے متعلقہ اداروں کے درمیان قریبی تعاون پر تاکید کی. انہوں نے گوا کی مثال دیتے ہوئے خبردار کیا کہ وہاں سیاحت میں کمی کے اسباب جیسے مہنگی ٹرانسپورٹ، مہنگے ہوٹل اور غیر منصفانہ کرائے کو لداخ میں دہرایا نہ جائے. سیکرٹری سیاحت وکرم سنگھ ملک نے سیاحت کے فروغ کے لیے مجوزہ ایکشن پلان پر تفصیلی پریزنٹیشن دی، جس میں سیاحتی کیلنڈر کی تیاری، قومی و بین الاقوامی سطح پر لداخ کی برانڈنگ اور بڑے سیاحتی فیسٹیولز کے انعقاد جیسے اقدامات شامل تھے. ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے سیاحتی اداروں کی رجسٹریشن کو آسان بنانے، ہوٹلوں کے لیے سبسڈی اور وادی مشکوں میں سیاحت کو فروغ دینے کی تجاویز پیش کی گئی. چیف ایگزیکٹو کونسلر لیہ ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن نے توائس ایئرپورٹ پر کمرشل پروازوں کی اجازت، ہوائی کرایوں کی نگرانی اور دیہی سیاحتی مراعات پر زور دیا. لیفٹیننٹ گورنر نے تمام متعلقہ اداروں کو لداخ میں سیاحت کو مزید مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی. لداخ یونین ٹیریٹری کے ضلع کرگل میں جمعے کی رات 5.2 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے. نیشنل سینٹر فار سیسمالوجی کے مطابق زلزلے کا مرکز کرگل کے قریب تھا اور یہ مقامی وقت کے مطابق رات 2:50 پر آیا. زلزلے کے وقت زیادہ تر لوگ گہری نیند میں تھے، جس کے باعث اکثر افراد جھٹکوں سے بے خبر رہے. تاہم کچھ علاقوں میں لوگوں نے زلزلے کو محسوس کیا اور گھروں سے باہر نکل آئے. خوش قسمتی سے زلزلے کے نتیجے میں کسی بھی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا. زلزلے کے جھٹکے جموں و کشمیر کے کئی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے، جس سے کچھ مقامات پر خوف و ہراس پھیل گیا. اگرچہ زلزلہ مختصر دورانیے کا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں تشویش دیکھی گئی. ماہرین کے مطابق لداخ اور جموں و کشمیر زلزلہ پیمانے پر حساس علاقوں میں شامل ہیں، جہاں وقتاً فوقتاً زلزلے آتے رہتے ہیں. اس سے قبل بھی اس خطے میں کئی درمیانے اور شدید درجے کے زلزلے آ چکے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں زلزلے کی اندرونی پلیٹوں کی مسلسل حرکت کے باعث یہاں زلزلے آنا معمول کی بات ہے. حکام زلزلے کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں اور جیسے ہی کوئی نئی معلومات دستیاب ہوگی عوام کو آگاہ کیا جائے گا. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام مسلح امام منجی گنڈ میں منعقد نماز جمعہ کے خطبے میں حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، تقویٰ اور پرہیزگاری پر زور دیا. انہوں نے شام میں ایس ٹی ایس کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شیعیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف وحشیانہ مظالم قابل مذمت ہیں. انہوں نے عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی خاموشی پر بھی افسوس کا اظہار کیا.
دوسری جانب جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام نماز جمعہ کے خطبے میں حجت الاسلام شیخ ابراہیم خلیلی نے سماجی مسائل پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے پوائنٹ کونسلر کی شکایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ تعلیم میں ٹرانسفر کے معاملے میں ناانصافی کی گئی ہے اور مطالبہ کیا کہ ہل کونسل کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ شیخ خلیلی نے بھی شام میں اقلیتوں خاص طور پر شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف ظلم و بربریت کی سخت مذمت کی اور عالمی برادری سے اس معاملے پر فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر لداخ ڈاکٹر بی ڈی مشرا اور خاتون اول نیلم مشرا نے ایل جی سیکریٹریٹ کے عملے کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ آج ہولی کا تہوار منایا۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری ڈاکٹر پون کوتوال بھی موجود تھے۔ ہولی کی مبارکباد دیتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے زور دیا کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی تبھی ممکن ہے جب شہری ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ہندو برادری کے اہم تہواروں جیسے ہولی، دیوالی، وجے دشمی اور رکشا بندھن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام تہوار سچائی اور ایمانداری کی اقدار کو فروغ دیتے ہیں۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری ڈاکٹر پون کوتوال نے ہولی کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بہار کا موسم جس میں عام طور پر ہولی منائی جاتی ہے، زندگی اور قدرتی خوبصورتی کی بحالی کا پیغام دیتا ہے۔ تقریب کے دوران لیفٹیننٹ گورنر نے چیف سیکریٹری کے ماتھے پر ٹیکا لگایا اور عملے میں مٹھائیاں تقسیم کیں، جس میں ہولی کے جشن کو مزید رنگین اور خوشگوار بنایا۔ یہ تقریب خوشی، رواداری اور یکجہتی کے جذبے کے ساتھ منائی گئی، جس میں تمام شرکاء نے ایک دوسرے کو نیک تمناؤں اور محبت کے پیغام دیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں موسم ابر آلود رہا اور وقفے سے برف باری ہوتی رہی۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -2.4 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ لیہ میں درجہ حرارت -2.6 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں درجہ حرارت -10.9 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں درجہ حرارت -8.6 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس نے کہا ہے کہ ٹیلی کام سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کے امریکی کمپنی کا معاہدہ ملک کی سلامتی سے تعلق رکھتا ہے اور اس سلسلے میں خدشات کو دور کرنا ضروری ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ ایئرٹیل اور جیو کے ساتھ امریکی کمپنی اسٹار لنک کا تعاون معاہدہ 12 گھنٹے کے اندر حل کیا تھا، جس سے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں اس کمپنی کے داخلے پر ان کے تمام اعتراضات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ واضح رہے، ٹرمپ کے قریبی ایلن مسک کی کمپنی اسٹار کچھ عرصے سے بہت سے امور پر اعتراض کر رہی تھی۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے الزام عائد کیا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ معاہدہ کسی اور نے نہیں کی بلکہ خود وزیر اعظم نریندر مودی نے اسٹار لنک کے مالک ایلن مسک کے ذریعے صدر ٹرمپ کے ساتھ خیر سگالی برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے، لیکن بہت سے سوالات ابھی بھی باقی ہیں۔ انہوں نے کہا، سوال یہ ہے کہ جب قومی سلامتی کا معاملہ ہوگا تو رابطہ کو آن یا آف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اسٹار لنک یا ہندوستانی شریک کے پاس ہوگا؟ اور کیا دوسروں کو بھی سیٹلائٹ رابطہ فراہم کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ امریکی و اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ جنگ کے بعد کے منصوبے کے تحت غزہ کی پٹی سے بے دخل فلسطینیوں کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے اپنے علاقوں کو ممکنہ منزل کے طور پر استعمال کرنے کے لیے مشرقی افریقہ کی 3 حکومتوں کے حکام سے رابطہ کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل سوڈان، صومالیہ اور صومالیہ سے الگ ہونے والے علاقے صومالی لینڈ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ اقدام امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایک ایسے منصوبے کے ساتھ آگے بڑھنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے جس کی بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ سوڈان کے عہدیداروں نے کہا
کہ انہوں نے امریکہ کی طرف سے پیش رفت کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ صومالیہ اور صومالی لینڈ کے حکام نے ایسوسیٹ پریس کو بتایا کہ وہ کسی بھی رابطوں سے آگاہ نہیں ہے۔ غزہ کے فلسطینیوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اسرائیل کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ غزہ کی روانگی رضاکارانہ ہوگی۔ امریکی منصوبے پر عرب ممالک نے شدید مخالفت کا اظہار کیا ہے اور ایک متبادل تعمیر نو کا منصوبہ پیش کیا ہے جو فلسطینیوں کو اپنی زمین پر رہنے کا حق دے گا۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین چھوڑنے کے لیے مجبور کرنا یا دباؤ ڈالنا ممکنہ جنگی جرم ہو سکتا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔